الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زينة زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون إلى آخر الآية. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین مکرم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور بخاری اور مسلم کی 2 احادیث مبارکہ پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح طرح بولنے اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین مکرم، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آنے والا ہے. اس حوالے سے بھی گفتگو انشاءاللہ جاری اور ساری ہوگی. لیکن اس مبارک مہینے میں اور اس سے پہلے والے یعنی شعبان کے مہینے میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں دین اسلام کے ایک اہم فریضہ یعنی زکوٰۃ، جسے مسلمان خصوصی طور پر رمضان اور شعبان میں ادا کرتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے. اور یہ تو ہر مسلمان، ہر انسان کو معلوم ہے کہ کلمہ توحید اور رسالت یہ اسلام کا پہلا اور بنیادی رکن ہے. دوسرے نمبر پر نماز ہے اور نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر اقامت صلاۃ اور اداء زکوٰۃ کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے اور توحید و رسالت کا اقرار کرتے اور نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ سے انکار کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اسی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں تفریق کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انحراف اور ارتداد ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، خدا کی قسم نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو لوگ تفریق کریں گے میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کے اس نقطۂ نظر کو قبول کر لیا اور اس پر سب کا اجماع ہو گیا۔ سامعین مکرم، زکوٰۃ کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ میں نیکی اور افادیت کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ مومن بندہ جس طرح نماز کے قیام اور رکوع اور سجود کے ذریعے اللہ کے حضور اپنی بندگی اور تذلل و نیاز مندی کا مظاہر جسم و جان اور زبان سے کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت اور اس کا قرب اس کو حاصل ہو، اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے وہ اس کی بارگاہ میں اپنی مالی نظر اسی غرض سے پیش کرتا ہے اور اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اسے اپنا نہیں بلکہ خدا کا سمجھتا ہے اور یقین کرتا ہے اور اس کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو قربان کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا شمار عبادات میں اسی پہلو سے۔ دین و شریعت کی خاص اصطلاح میں عبادات، جیسے کہ پہلے بھی اپنے موقع پر بیان کر دیا تھا پچھلے جمعے میں، بندے کے انہی اعمال کو کہا جاتا ہے جن کا خاص مقصد موضوع اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عبدیت اور بندگی کے تعلق کو ظاہر کرنا اور اس کے ذریعے سے اس کا رحم و کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ڈھونڈنا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی خدمت اور مدد ہوتی ہے۔ اس پہلو سے زکوٰۃ اخلاقیات کا نہایت ہی اہم باب ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا پہلو اس میں افادیت کا یہ ہے کہ حب مال اور دولت پرستی جو ایک ایمان کش اور نہایت مہلک روحانی بیماری ہے، زکوٰۃ اس کا علاج اور اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس کی پاکی اور تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے اموال میں صدقہ زکوٰۃ وصول کیجئے جس کے ذریعے ان کے دلوں کی پاکی اور نفوس کا تزکیہ ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس آتش دوزخ سے نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے دیتا ہو کہ اس کی روح اور اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو۔ سامعین مکرم، میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی تھی جو کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ تم وہاں ایک صاحب کتاب قوم کے پاس پہنچو گے، جب تم ان کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے اس کو دعوت دینا ہے کہ وہ اس حقیقت کو مانے اور اس کی شہادت ادا کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لے تو تم ان کو بتلانا کہ اس اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لے تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان میں سے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور انہی میں سے فقراء اور غرباء کو دے دی جائے گی۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لے تو زکوٰۃ کی وصولیابی کے سلسلے میں چاند کے اس کے اچھے نفیس اموال سے لینا پرہیز کرنا،
بلکہ اوسط کے حساب سے وصول کرنا، اور اس بارے میں کوئی ظلم زیادتی کسی پر نہ کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں، وہ بلا روک ٹوک سیدھی بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ سامعین مکرم، یہ پہلی حدیث۔ دوسرے حدیث میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناک کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں، اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں۔ جس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جائیں وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے۔ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کی دونوں بانچیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے، اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، کہ وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈالی جائے گی، وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ سامعین مکرم، یہ مبارک مہینہ، یہ بہت مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور اس میں بہت ہی مبارک اور مقدس اعمال ہیں۔ ان میں سے جو زکوٰۃ ہے اس حوالے سے انشاءاللہ مزید مسائل بھی بیان ہوں گی، اور زکوٰۃ اپنی صحیح جگہ دینی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جیسے نماز فریضہ ہے، حج فریضہ ہے، روزے فرض ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے۔ اس معاملے میں غفلت نہ برتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے میں زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں بتا دیا جائے گا، اور جو اور مسائل ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جو صبح کی نماز کے بعد درس رکھا گیا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد، تو اس میں رمضان کے حوالے سے ضروری مسائل وہ بھی بیان ہوں گی، تمام ساتھی اس میں بھی شرکت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔